اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل۔ ہماری گفتگو الحمدللہ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 46، 47 اور آیت نمبر 48 میں ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے گفتگو ہوئی اور جو جاری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فرشتوں نے حضرت مریم سے فرمایا اور کہا اس قالت الملائکۃ، پچھلی آیت میں 45 آیت میں، یا مریم، فرشتوں نے کہا، ملائکہ نے کہا، یا مریم، اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے بکلمۃ منہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح ہے۔ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم، جو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، جو وجیہ ہیں، صاحب عزت ہیں دنیا اور آخرت میں، اور جو مقربین میں سے ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے۔ مسیح، مسیح یعنی مس سے ہے، آپ مس کرتے ہیں نا سر پہ، مس یعنی کھینچنا، ہاتھ پھیرنا۔ مسیح کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے جو ایک قول کے مطابق، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ شفا حاصل کرتے تھے۔ وہ لا علاج مریض جنہیں تمام طبیب لا علاج قرار دے چکے تھے، ان پہ ہاتھ پھیرتے تھے، مس کرتے تھے اور وہ شفا پاتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے پہلے ہی بتا دیا ولادت سے پہلے کہ اسمہ المسیح، ان کا نام کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ شخصیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو وجیہ ہیں، جن کا نام بیان ہوا، جن کے آنے کی بشارت دی۔ آج کی آیت میں 46 نمبر آیت، خداوند متعال کسی آپ کی شخصیت کو، آپ کی فضیلت کو آپ کہیں، اور آپ کے کمالات کو کہیں، پروردگار عالم آپ کے فضائل کو کہیں، اس کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ بیان فرما رہے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ مسیح کیا کریں گے؟ کلام کریں گے، بات کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے۔ کب؟ فی المہد، گہوارے میں، اپنے ماں کی گود میں ہوں گے اور کلام کریں گے۔ وَكَهْلًا یعنی پختہ سینی میں بھی کلام کریں گے۔ پختہ سینی یعنی کہلن، مہدن کو تو آپ کو پتہ ہے، مہدن یعنی گہوارے میں، کہلن یعنی 30 سے 50 سال کی عمر کے درمیان میں جو انسان ہے اسے کہلن کہا جاتا ہے۔ مہدن و کہلن کلام کریں گے۔ مہدن سے مراد یعنی شیرخوار ہے، دودھ پیتا بچہ ماں کی گودی میں، جس نے کلام نہیں سیکھا، جو کلام نہیں کر سکتا لیکن وہ کلام کر رہا ہے۔ معجزہ یہ نہیں ہے، خداوند متعال کی طرف سے معجزہ، اور یہ بشارت ہے، پہلے ہی ایڈوانس، یعنی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو وجیہاً فی دنیا والآخرہ ہے، جو مقربین میں سے ہے، وہ کلام کریں گے مہد میں اور کہل میں، کمسینی میں، شیرخواری میں، ماں کی گود میں جب ہوں گے، اور اس کے بعد جب وہ کہل کی منزل پہ پہنچیں گے
اب ظاہر ہے مفسرین کے درمیان میں یہ بات ہے کہ کہلن سے کیا مراد ہے۔ فی المہد کا تو پتہ چل رہا ہے کہ ایک کم سن بچہ، شیرخوار بچہ بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات کر رہا ہے۔ لیکن 30 اور 50 سال کے درمیان میں جو بات کرتا ہے وہ تو ہر کوئی بات کرتا ہے، لہٰذا اس یہاں پہ دو قول ہے۔ مراد یہ کہ یہ انسان، یہ بچہ اس طرح گودی میں بات کرے گا جس طرح 30 سے 50 سال کا آدمی بات کرتا ہے، اس طرح بات کرے گا۔ کہلن یعنی 30-50 سال کے درمیان جو انسان ہے وہ کیسے بات کرتا ہے؟ وہ معقول بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، عاقلانہ بات کرتا ہے، بچگانہ بات نہیں ہوتی اس کی۔ کہلن کی منزل پہ پہنچنے والا انسان، 30 اور 50 سال کے درمیان والا انسان معقول بات کرتا ہے، عاقلانہ بات کرتا ہے، سنجیدہ بات کرتا ہے، پرمغز بات کرتا ہے، اہم بات کرتا ہے، فضول بات نہیں کرتا۔ یہ بچہ بھی اس کم سنی میں، شیرخوارگی میں بھی وہی اسی طرح بات کرے گا جس طرح ایک پختہ انسان بات کرتا ہے، سنجیدہ بات کرے گا۔ لہٰذا یہ معجزہ الہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اس لیے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ ایک یہ کہ مہدی اور کہلا کیوں آیا؟ دوسرا نظر یہ ہے کہ اس لیے کہ کہلا تو سب کو پتہ ہے، ہر کوئی بات کرتا ہے 30-50 سال کی عمر میں۔ مفسرین فرماتے ہیں دوسرا اس کا دوسرے جو بیان ہے، دوسری اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ جس طرح وہ مہد میں بات کرتے ہیں اور بات کریں گے، حق بات کریں گے، اسی طرح یہ حق بات جاری رہے گی یہاں تک کہ وہ 50-30 سال کے ہو جائیں گے، 33 سال کے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام 33 سال کی عمر میں انہوں نے عروج کیا عرش کی طرف، خدا نے بلایا اپنی طرف۔ جب آپ وقت ظہور، حضرت فخر رازی جیسے مفسرین نے بھی یہی کہا کہ یہاں پہ کہلن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مہد میں انہوں نے کلام کیا، حقیقت بیان کی، حق گوئی کی، اسی طرح 33 سال کی عمر میں عروج کیا، واپس آئیں گے ظہور امامہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت، اسی طرح حق بیانی فرمائیں گے، اسی طرح امام کی تائید فرمائیں گے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کے ظہور اور اس کے حقانیت بیان فرمائیں گے۔ کہلن میں یعنی اس زمانے میں وقت ظہور جب 35 سال کی آپ کی عمر ہوگی، جس عمر میں آپ نے عروج کیا، اسی طرح آپ یکلم لوگوں سے کلام کریں گے جس طرح آپ نے مہد میں، گہوارے میں کلام کیا۔ گہوارے میں کلام کیے آپ نے، گہوارے میں کلام کیے کب؟ جب مشکلات تھی، جب بحرانی حالت تھی۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر آپ جب آپ وضع حمل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو یہ عام بات نہیں تھی، عادت کے خلاف تھی۔ جب خداوند متعال نے آپ کو بیٹا عنایت کیا، یہ بیٹا ظاہر ہے شوہر نہیں تھا، باپ کے بغیر ہے، ظاہر ایک معاشرے میں جو رہنے والے انسان ان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ جو باشعور ہیں، جو بابصیر ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے یہ معجزہ الہی ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، جو دشمن ہیں، جو منافق ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب بیٹا ہوا حضرت عیسیٰ اپنی گود میں لے کے جب آئے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، لوگ حیران ہو گئے، یہ کہاں سے بچہ آ گیا، یہ کہاں سے ہے بچہ؟ لہٰذا جو یہودی تھے اس زمانے میں انہوں نے دشمنی کی ہے، کیونکہ دشمن ہے یہودی اور مسیح، آپس میں اختلافات ہیں ان کے۔ خود مسیحیوں میں ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ ہیں، عصمت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیحیان میں یعنی انجیل میں اور ان کی کتابوں میں، ان کے تمام ابواب میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پاک طینت اور پاک اور پاکیزہ ایک خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک منگنی ہوئی تھی، یوسف نجار کی منگنی ہوئی تھی، اس کے بعد شادیاں بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک بیٹا ہوا ہے، وہ پریشان ہوئے، منگنی انہوں نے توڑ دی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ آیا خواب میں، کہا خبردار مریم پاکیزہ خاتون ہے، منگنی دوبارہ بحال ہوئی۔ اس کے بعد جا کر خود ان سے شادی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، جبکہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ لیکن یہودی دشمن ہے، انہوں نے دشمنی کی۔ قرآن نے بیان کیا کہ دشمنی کتنی کی، بہتان لگایا۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب آئے حضرت اس گودی میں حضرت مسیح کو لے کر، عیسیٰ علیہ السلام ہنستے ہوئے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، 3 قسم کے لوگ تھے۔ پہلے وہ کہ جنہوں نے براہ راست
جرأت کی، اپنی دشمنی کا اظہار کیا، اور آپ کو نعوذ باللہ اس بچے کو ولد الزنا قرار دیا اور آپ کو ناپاک قرار دیا۔ دوسرے وہ جنہوں نے کہا آپ عفیف نہیں تھیں مثلاً، تھوڑا سا نیچے آئے، اور تیسرے لوگ ہوتے جو چلتے چلتے مذاق اڑا کر دیا، یا مریم بتا یہ بچہ کہاں سے ہے، یعنی مشکوک بنایا، مسئلے کو مشکوک بنایا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پچھلے آیت میں ہم نے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ قرآن مجید نے طاہرہ قرار دیا، صدیقہ قرار دیا، سچا قرار دیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو۔ سچی خاتون تھی، پاکیزہ خاتون تھی، عفیف خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، حضرت مریم حیران ہو گئے کہ ڈر گئیں، خدایا مجھے پناہ ملے، یہ کون آیا میرے سامنے؟ پھر آپ نے دم کیا، روح خدا کو پھونکا، آپ حاملہ ہوئی، خدا اذن خدا سے حاملہ ہوئی، ٹھیک ہے، اذن خدا سے، یعنی خدا کی قدرت۔ اگلے آیت میں آپ دیکھیں گے خدا کی قدرت خدا بیان فرما رہا ہے کہ خدا کن فیکون کا مالک ہے، چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نہ باپ تھا نہ ماں ہے ان کی، ٹھیک ہے، نہ باپ نہ ماں، لیکن حضرت آدم کو خدا نے خلق کیا مٹی سے۔ خود حضرت حوا بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے، بعض روایت کے مطابق آپ کی پسلیوں سے پیدا ہوئی، پسلیوں سے آپ کو، بعض کہتے ہیں آپ کے بچے ہوئے جو مٹی اس سے حضرت حوا کو خلق کیا گیا۔ لہٰذا نہ حضرت آدم ماں باپ سے، نہ حضرت حوا، اور حضرت عیسیٰ کم از کم ماں تو ہے نا ان کی، باپ نہیں ہے۔ خدا نے معجزے کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ، کن کے ساتھ، جس طرح عرض ہوا ہے کلمۃ منہ کی، اس میں بیان ہوا کہ کلمۃ منہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ، وہ لفظ کے کن کا مصداق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کن، اور وہ ہو گئے، ان کا حاملہ ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت اور فضیلت یہ کہ آپ گہوارے میں، گودی میں لوگوں سے کلام کریں گے۔ کیسے کلام کیا؟ آئے، لوگوں نے اشارہ کیا، لوگوں نے بہتان مانگا، غلط نظروں سے دیکھنے لگے، مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب ایک عورت، ایک خاتون کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے، یہ بحرانی مرحلہ ہے، بڑا پیچیدہ مرحلہ۔ کیا کیا جائے؟ خدا نے حکم دیا اور حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ جو اشارہ کیا حیران ہو گئے، بچے کی طرف کیوں اشارہ؟ یہ تو بچہ ہے۔ فوراً بول پڑے میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ، سورہ مریم 30 نمبر آیت، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس کمسنی میں، گود میں تم کہتے ہو نعوذ باللہ یہ ولد الزنا، نہیں، میں عبداللہ ہوں، خدا کا بندہ ہوں۔ اس کمسنی میں نبوت کا اعلان کیا، اس کمسنی میں اپنی اللہ کی طرف سے کتاب کے ملنے کا اعلان کیا۔ کلام کریں گے لوگوں کے ساتھ، مہد میں و کہل ومن الصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے آپ کی اس عصمت کو، آپ کی عزت کو بچایا کس نے؟ اس بچے نے بچایا، اس نومولود نے بچایا، ٹھیک ہے، اس کلام کے ذریعے بچایا۔ گواہی دی، گواہی دیں، جو گواہی دے سچ کی، من الصالحین و صالحین میں سے ہوں گے۔ یاد رکھیں ہمارے درس ہے، ہم صالحین کب ہوں گے؟ آپ اگر گواہ بننا چاہتے ہیں گواہ بنیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے ایک جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ مظلوم ہے اور لوگ ظلم کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ اپنا سٹینڈ لیں۔ وہاں پر خاص طور فیملی میں، ہمارے خاندانوں میں مسائل ہیں نا، آپس میں ساس بہو کے مسائل ہیں، بہوؤں کے آپس میں مسائل ہیں، اولاد اور بیویوں کے مسائل، باقی مسائل ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، تہمت یعنی جھوٹ، بلیم لگتا ہے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اور جو ساتھ والا ہے، اس کا جو بھی رشتہ دار اس گھر میں، اس کو پتہ ہے کہ یہ مظلومہ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، چپ رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کلام کرو، کلام کرو، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، فوراً جواب دو، اس کی عزت کو بچاؤ، اس کی شخصیت کو بچاؤ، مسئلے کو ٹھنڈا کرو، صلح صفائی ہونی چاہیے، مسائل بحران کو حل کرو، مشکل کو حل کرو، اپنی فیملی میں جو مسائل حل کرو، کہو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ قالت، اگلی آیت دیکھیں 47 نمبر آیت، قالت ربی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرمایا جب
بشارت دی، ملائکہ آئے، جبرائیل آئے، کہا انسانی شکل میں کہ اللہ آپ کو بچہ دینے والا ہے، گھبرا گئی، قالت ربی، فرمایا ربی، اے پروردگار، انا لکی انا یکون لی ولد، یہ بچہ میرے لیے کیسے ہوگا، خدایا تو کیسے بچہ دے گا مجھے، ولد بیٹا کیسے دے گا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ کسی بشر نے مجھے مس بھی نہیں کیا، میں نے شادی نہیں کی، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، یہ بچہ کیسے ہوگا۔ یہاں پہ خدا اپنے قدرت کا اعلان فرما رہا ہے جو تاریخ میں گزر چکا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ، ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ قال، فرشتے نے کہا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ظاہراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جواب دیا اس تعجب کے، یہ جو سوال ہے یہ ایسا نہیں اعتراض کر رہی ہے حضرت مریم، بلکہ تعجب کر رہی، استبعاد کہا جاتا ہے اصطلاح علمی میں، استبعاد، بعید کہتے ہیں دور کو، قریب و بعید، قریب اس کے مقابلے میں بعید، استبعاد یعنی ناممکن سمجھنا، ایک چیز ہے جو ہوتا ہی نہیں ہے، شادی کے بغیر کیسے بچہ ہوگا، شوہر کے بغیر کیسے بچہ ہوگا، باپ کے بغیر کیسے بچہ ہوگا، استبعاد یعنی آپ سمجھتے ہیں یہ کیسے ہے، یہ عام حالت میں تو ناممکن ہے، مس کے بغیر، شادی کے بغیر، شوہر کے بغیر بچہ ہو، اس لیے فرمایا کہ قال یہ کیسے ہوگا کہ میرے لیے کیسے بچہ ہو جب کہ کسی بشر نے مجھے مس نہیں کیا۔ جواب میں کیا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اے مریم اسی طرح اللہ خلق فرماتا ہے جس کو چاہے، کبھی سبب کے ذریعے سے، کبھی سبب کے بغیر، قدرت ہے نا اس اللہ کے پاس، کبھی طبیعی اور نیچرل طریقے سے، کبھی اس کے بغیر، حکم کن فیکون۔ جواب ہے ان کے لیے، دیکھیں جواب ہے، یخلق ما یشاء انا یکون لی جبرائیل، اس میں ایک روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، درود پڑھی محمد والا صلی اللہ علیہ محمد والا، جب امام فرماتے ہیں، جب حضرت مریم نے فرمایا خدا یہ کیسے ممکن ہے، انا یکون لی ولد، میرے لیے بچہ کیسے ممکن ہے جب کہ کسی بشر نے مجھے مس نہیں کیا، اس وقت فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کے جواب دیا، اس طرح تمہیں ماں باپ کے بغیر اللہ بیٹا عطا کرے گا، ٹھیک ہے، دیکھیے جبرائیل نے جواب دیا، جس طرح آدم کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، تجھے بھی بغیر شوہر کے پروردگار عالم پیغمبر اور نبی کے ماں قرار دے گا۔ جبرائیل نے وہی تاریخ بیان کی، جس طرح پہلے ہوئے اب بھی دے گا، آپ کو ماں بنانے والا خدا، ایک پیغمبر اور نبی، اولو العزم نبی کا، لہٰذا یہاں پہ استبعاد ہے۔ اب دیکھیں 3 ایسے مراحل ہے جہاں پہ ایک آیت ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، یہ جواب یخلق ما یشاء ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ناممکن سمجھا، کیسے ممکن ہے باپ کے بغیر ایک بچہ پیدا ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ خود اللہ ہے، لہذا اللہ ہے۔ اس کے لیے آیت کے لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ یہی اس مسیح ابن مریم ہے، کیوں بغیر باپ کے پیدا، بندے خدا، آدم کو تم نہیں کہہ رہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کو تو عبداللہ کہتے ہو، یہاں پہ کیا مسئلہ ہے، یہاں پہ خدا قرار دے رہے ہو۔ ایک یہ آیت ہے کہ ڈائریکٹلی خدا قرار دیا کہ یہ عیسیٰ نعوذ باللہ خود خدا ہے، ایک یہ، دوسری آیت وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ اور مسیح کہتے ہیں کہ کون ہے، حضرت عیسیٰ کون ہے، ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، بس ایک خود اللہ ہے نعوذ باللہ، 2 اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا قول قرآن بیان کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر کیا کہتے ہیں، 3 میں سے ایک ہے، کیا ہے، والد ابن روح القدس، یعنی اللہ والد کی جگہ پر ہے، اس کا بیٹا مسیح ہے اور روح القدس ہے۔ قرآن نے کہا تینوں غلط ہے۔ پہلے ابتدا میں نہیں مانتے تھے، عیسیٰ جو مسیحی ہیں وہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے،
درجہ دیتے تھے خدا کو باپ کا درجہ دیتے تھے. جس طرح باپ کی شفقت ہے، باپ رحمت، باپ مہربان ہے، اس طرح باپ ہے، گویا کہ اللہ باپ ہے اور مہربان ہے. لیکن بعد میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حقیقی قرار دیا، یعنی باپ اور بیٹے کا درجہ دیا، جو غلط ہے. سورہ قل هو اللہ میں اعلان ہوا لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے. ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ باپ اور بیٹا ہونا مخلوق کی صفات میں سے ہے. باپ اور بیٹا ہونا محتاج ہونے پر دلیل ہے، باپ اور بیٹا ہونا جسم ہونے پر دلیل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم خود جسم کے مالک ہوں اور ان کا بیٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا، ملائکہ نے کہا، جبرائیل نے کہا اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء، خلق فرماتا ہے جس کو بھی چاہے. یہ جواب ہے کیا؟ نہ وہ خدا ہو سکتا ہے بلکہ وہ خالق ہے. یخلق، وہ خلق فرماتے ما یشاء کو. لہٰذا کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ خود خدا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ نے خلق کیا. اللہ خلق فرماتا ہے جس کو چاہے، یعنی اللہ خالق ہے، عیسیٰ مخلوق ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب بھی قضا امرا، خدا فیصلہ کرنا چاہتا ہے کسی امر کا، کسی کام کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، فانما يقول، وہ فرماتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، اور وہ ہو جاتا ہے. یہ جواب ہے اس کا. خدا کن فیکون کا مالک ہے، قدرت کا مالک ہے، قادر ہے، قادر ہے، حقیقی ہے. اب دیکھیں اگلی آیت، 48 نمبر آیت. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، پروردگار عالم نے تربیت کی ہے عیسیٰ کی، علم دیے عیسیٰ کو. تربیت میں سب سے اہم چیز علم ہے، معرفت ہے. علم کے بغیر جاہل انسان تربیت نہیں حاصل کر سکتا، اس کی تربیت ممکن نہیں ہے. ہاں عادتاً وہ اعمال انجام دے گا، عادتاً وہ کوئی اپنے لیے عقیدہ قرار دے گا، لیکن علم کے بغیر گہرائی میں نہیں ہوگا، وہ مضبوط نہیں گا، وہ کمزور انسان ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم علم کی طرف نہ جائیں، العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فریضہ ہے، علم فریضہ ہے. علم سے مراد دینی علم ہے، علم سے مراد معرفتی علم ہے، چاہے وہ علم کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، کوئی بھی ہو، فزکس ہو، وہ بھی علم الہی ہے وہ. ٹھیک ہے نا، یہ آپس میں ان کی جدائی نہیں ہے کہ حوزوی علم، فقہ اور اصول اور تفسیر یہ علم ہے، الہی ہے، دینی ہے، اور باقی علوم جو ہے غیر دینی. نہیں، سارے الہی علم ہے، سارے خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے. ایک سائنسدان بھی اگر کوشش کرے تو وہ خدا تک پہنچتا ہے اپنے اس ریسرچ کے ذریعے سے، ہے یہ نہیں. ایک کیمسٹری جو انسان ہے، جو لیبارٹری میں ہے، کام کر رہا ہے، وہ بھی خدا تک پہنچ سکتا ہے اپنے تجربات کے ذریعے سے. راستہ کھلا ہے. ممکن ہے ایک حوزوی خدا تک نہ پہنچے، لیکن ایک سائنٹسٹ خدا تک پہنچ جائے اپنے علم کے ذریعے سے، خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر، خدا کے اس قدرت، اس نظام میں ایک دوسرے کے ارتباط کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، فزکس کا تعلق طبیعت سے ہے نا، کائنات سے، کائنات کو دیکھ کر خدا تک انسان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم عطا کیا. کتاب یہاں پر آیت اللہ طباطبائی اور بہت سے مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ لکھنا پڑھنا مراد ہے. نے خدا نے حضرت عیسیٰ کو پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا. لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے. یہ پہلا مرحلہ، یہ آخری مرحلہ نہیں ہے. علم پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد معرفت ہے، اس کے بعد بصیرت ہے، اس کے بعد عمل ہے. علم و عمل نہ ہو کشجرۃ بلا ثمر، اس درخت کے اندر جس کے لیے میوہ نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے. علم ابتدا ہے جو ضروری ہے اور جو واجبات میں سے. خدا نے تمام نبیوں کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو علم عطا کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کتاب یعنی کتابت کا علم، پڑھنا لکھنا سکھایا مفسرین کے مطابق. والحکمت، اور حکمت دی، دو چیزیں، حکیم بنایا. علم دی الگ ہے، آپ مثلا پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن سمجھنا الگ چیز ہے نا، دو چیزیں الگ ہے. میں کتاب پڑھ سکتا ہوں، میں لکھ بھی سکتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی.
مثلا میتھمیٹکس میں آپ جو ہے میں بہت سے جو اس کے فارمولاز اور جو اس کے جتنے بھی ہیں وہ میں لکھ سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں. لکھنے میں کیا ہے، دیکھ کے لکھ رہا ہوں، پڑھ بھی رکھا ہوں. کیمسٹری میں مثلا جتنے بھی کیمسٹری کے فارمولاز ہیں میں پڑھ بھی سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، یہ الگ چیز ہے. اس لیے فرمایا تھا علم دی حکمت دی، دونوں چیزیں. یعنی علم یعنی لکھنا پڑھنا، اس کے بعد لکھنا پڑھنے کے ساتھ ساتھ فہم بھی دی، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، سمجھ بھی دی کہ میں جو لکھ رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، اس میں کیا حقیقت ہے، اس کا اثر کیا ہے، اس کا اسرار کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پیام مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے، کیا مجھے بنانا چاہ رہا ہے، کہاں مجھے پہنچانا چاہ رہا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے. علم کے ساتھ ساتھ حکمت کی ضرورت ہے. حکمت یعنی سمجھنا، پھر عمل، دونوں اس میں شامل ہے. بہت سے علماء محسن فرماتے ہیں حکمت میں عمل بھی ہے، یعنی ایسا سمجھ جو انسان کو عملی میدان میں لے کے جائے. انسان حرکت کرے اور جائے عملی میدان میں اور کام شروع کرے، فعالیت شروع کرے، حرکت شروع کرے، کام کرنا شروع کرے، عبادت شروع کرے، خدمت شروع کرے، قیام شروع کرے، گفتگو شروع کرے، حق شروع کرے، کلام شروع کرے. خاموش انسان نہ بنے. دین اس کو بھڑکائے، دین اس کو اٹھائے. یا علم اس کو لے جائے میدان کے اندر، یا علم اس کو لے جائے گناہوں کے خلاف مجاہد بنا کر، یا علم اس کو فراری دے گناہوں کے خلاف. ورنہ علم تنہا اس کی حیثیت نہیں ہے. سورہ میں آج فرمائیں کہ ایک انسان کے جو علم ہے اور جو عمل نہیں کرتا، اس گدھے کی طرح جس کے اوپر آپ نے کتابیں لا دی ہیں، وہ گدھا کتابوں کا بوجھ اس کے اوپر ہے، وہ جا رہا ہے، اس کو کیا پتہ پر کیا ہے. کتابیں ہیں، اس کی الماریوں میں کتابیں ہیں، اس کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہے، لیکن حکمت نہیں ہے اس کے پاس، عمل نہیں، عمل میں فعل ہے، گدھا ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، کمثل الحمار، گدھے کی طرح جس کے اوپر اسفار، کتابیں، تورات اور زبور، قرآن لاد کے جو ہے نا اس کے اوپر وہ جا رہا ہے، لدا ہوا ایک گدھا ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری بہت ہے، اہل قرآن کی بہت ذمہ داری ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، خدا نے تعلیم دی کتاب کی، پڑھنا لکھنا سکھایا. والحکمت، اور حکمت دی، سمجھ دی، فہم دی، عمیق و گہرائی میں سمجھ دی، ایسے سمجھ کے انسان کو بصیرت دے، آج کے آنکھیں کھولے اور وہ میدان علم میں کامیابی دے. والتوراۃ والانجیل، اور تورات کا علم دیا، اور انجیل کے دے، تورات ان سے پہلے کی کتاب، اس کا بھی علم دیا، لنک ہے نا. اور جو ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی انجیل، اس کا بھی علم اللہ نے ان کو دیا، دونوں دیا، دونوں کو. لہٰذا آج کی جو بحث ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خداوند متعال نے کلام سکھایا. جب کوئی نبی خداوند نبی بنایا، پیغمبر بنایا، تو پروردگار عالم تربیت کا اہتمام بھی فرماتا ہے. جب خداوند متعال کسی کو شخصیت دے، اس کو علم بھی عطا فرماتا ہے، قوت کلام بھی عطا فرماتا ہے، اس کو گواہ بھی بناتا ہے، اس کو شاہد بھی بناتا ہے، اس کو کسی کی عزت کو بچانے والا بھی بنا دیتا ہے. خداوند متعال کی طرف سے توفیق ہو تو وہ انسان عالم بھی بن جاتا ہے، وہ حکیم بھی بن جاتا ہے. اور خداوند متعال کی قدرت بیان ہوا کہ خدا قادر ہے. قادر ہے نا، اسباب کے ذریعے خدا اپنے قدرت کے جلوے دکھاتا ہے، اور خب کے خدا بغیر اسباب کے اپنے قدرت کے جلوے دکھاتا ہے. اور اسی طرح خداوند متعال نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان بیان کی، آپ کی شخصیت بیان کی، اور آپ کی شان کے ذریعے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری اور نبوت کو بیان کیا، آپ کے علم کو بیان کیا، آپ کی حکمت کو بیان کیا، حکیم ہونے کو بیان کیا. لہٰذا ہم نے بھی قرآن کے ذریعے سے قرآن پڑھ کر علم لینا ہے قرآن سے، اور حکمت لینی ہے، دونوں لینی ہے، تاکہ میدان عمل میں ہم کامیاب ہوں. صرف علم کافی نہیں ہے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. قرآن ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ گفتگو ہدایت کے لیے. لہذا خداوند متعال نے دیکھیں، آپ کا جو ہے، آپ کی ولادت بھی معجزہ ہے، آپ کا کلام بھی معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا نے معجزہ دیا. معجزہ کیوں دیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خدا کی طرف سے ہے. ہمارے لیے کوئی شک ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟
یقین رکھتے ہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب خدا بند متعال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ولادت کے ایام آپ کو جب نبی بنایا، پیغمبر بنایا، قرآن بھی نازل کیا، یقین بھی رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم کلام خدا یا سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ بہت اہم ہے نہیں ہے. معجزات کو دیکھ کر یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی شخصیت کو ہم پرکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی جو شخصیت علمی ہے، اخلاقی ہے، عقیدتی ہے، آپ کا سماج میں زندگی ہے، آپ کے فیملی میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، ساری زندگی آپ کے اولاد کے ساتھ سلوک ہے، آپ کے بیویوں کے ساتھ سلوک ہے، آپ کے معاشرے کے جو بدخلق انسان ان کے ساتھ سلوک ہے، یہ سارا ہمارے لیے جو سیرت اور ایک چیپٹر تاریخ کا کھلا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے کیوں ہے؟ تاکہ ہم ان کی طرف جذب ہوں. لہٰذا ان ایام میں 17 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، ماہ ربیع الاول بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کے بارے میں سنجیدہ ہوں اور اس کلام الہی کو ہم سنیں اور پھر ہم اس کو قرآنی طور پر کلام کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. قرآن کو کلام کے طور پر پیش کریں. انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم قرآن میں فکر و تدبر کریں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں، انشاءاللہ کلام الہی کو سمجھیں، اس معجزہ الہی کو سمجھیں.